آئیے اب حضور تاج الشریعہ کی زبان سے سماعت فرمائیں کہ کیا ٹی وی پر دینی پروگرام جائز ہے؟ کیا ٹی وی کی حاجت شرعی ہے؟ اصلاح معاشرہ کا ذریعہ آپ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹی وی اور ویڈیو اصلاح معاشرہ کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ افساد مجتمع اور افساد معاشرہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور بد مذہبوں کی سرکوبی اور تبلیغ دین اس پر موقوف نہیں، نہ یہ ضرورت شرعیہ ہے۔ اور ٹی وی پر جو مذہبی پروگرام دکھایا جاتا ہے وہ دین کو تماشا بنانا ہے، مذہبی پروگرام جو ہے اس کے اوپر فلمانا اور اس کو دکھانا یہ بالکل جو ہے سنیما کی شکل ہے، اور جس طور پر جو ہے مودودی نے سنیما کو جائز کیا تھا، آج اس دور کا عالمیہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہلوانے والے مودودی کے اس نظریے کو وہ قبول کر رہے ہیں اور دین کو تماشا بنا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا فیصلہ اور ان کا فتویٰ جو ہے وہ اٹل ہے، اور اس کا جواب آج تک نہ کسی سے ہو سکا نہ کسی سے ہو سکتا ہے۔ دین کو تماشا بنانا جو ہے دین کی تبلیغ کا ذریعہ نہیں ہے، اور ضرورت شرعیہ کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے تو ضرورت شرعیہ یہاں پر متحقق نہیں ہے، اور اس کا دعویٰ محل بنا میں ہے۔ رہا جمہور علماء کا فیصلہ تو یہ بھی دروغے بھی فروغ ہے۔ جمہور علماء کا اس پر اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضرت امام شامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو اجماع امام نووی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ فعل تصویر یہ حرام ہے، چاہے تصویر جو ہے وہ کسی طور پر بنائی جائے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یا وہ فرشپا انداز میں ہو کہ اس کی جو ہے توہین ہو کی جاتی ہو، یا وہ اوپر دیواروں وغیرہ میں لگانے کے لیے بنایا جائے، اس کا جو ہے اس فعل تصویر کا جو ہے استعمال اور یہ تصویر کشی جو ہے یہ اصلاً جائز نہیں ہے۔ اس اجماع کا جواب جو ہے پہلے وہ لوگ جو جمہور علماء کا دعویٰ کرتے ہیں پہلے اس اجماع کا جو ہے جواب لے آئیں اور مجھے بتا دیں کہ اجماع متقدم جب تک آج تک حضرت امام شامی رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کے دور تک اور اعلیٰ حضرت کے دور تک جو اجماع ان لوگوں نے نقل کیا، اور وہ اجماع جو ہے وہ کیسے جو ہے آج کے علماء کیسے اس اجماع کو جو ہے اٹھا سکتے ہیں، اور جب وہ اجماع قائم ہے تو جمہور علماء کا جو ہے اس پر اتفاق ہو کیسے سکتا ہے؟ معزز سامعین، آئیے اب شہزادہ صدر الشریعہ حضور محدث کبیر مدث اللہ العلی سے سنیے کہ ٹی وی ناجائز ہے۔ تصویروں کے بارے میں حدیث پاک جو معنن حد تواتر کو پہنچتی ہیں، جیسا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر فرمایا، اور اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، تصویر کھینچنے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی کثیر احادیث ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی جاندار چیز کی تصویر ممنوع قرار دی گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ کلب او صورۃ حیوان، کہ کسی ایسے گھر میں فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے جس گھر میں کہ کتا پالا گیا ہو یا کسی جاندار کی تصویر موجود ہو۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں ہیں، جیسا کہ میں بتا چکا کہ معنی کے اعتبار سے حدیثوں کی تعداد حد تواتر تک پہنچتی ہے، اور تواتر سے جو چیز ممنوع قرار پائے وہ درجہ حرمت میں قطعاً طور پر ہوتی ہے۔ اس بنا پر تصویر جاندار کی، خواہ وہ انسان کی ہو
یا کسی اور جانور کی، وہ سب کے سب تیار کرنا ناجائز ہے اور سخت حرام ہے۔ یہاں تک کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک چھپا ہوا یا کڑھا ہوا کوئی پردہ گھر میں لگا لیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حجرے میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو دیوار پر پردہ لٹکا ہوا نظر آیا جس پر کچھ تصویریں تھیں، تو غضب کا اظہار فرمایا۔ ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ ارشاد فرمایا کہ یہ تم نے کیا لٹکا رکھا ہے؟ فرشتے ان گھروں میں آتے نہیں جس میں جاندار کی تصویر ہو۔ فوراً وہ اتروایا گیا اور اس کو پھاڑ کے گدا بنا دیا گیا، یعنی ذلت کی جگہ پر جن جگہوں پر تصویر کی تذلیل ہو ایسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تصویر کا ہونا یہ اللہ رسول کو سخت ناپسند ہے، اور قابل احترام جگہ پر ہو تو اور زیادہ سخت نقصان دہ ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ ٹی وی بنانا، تو ٹی وی ایک تو بنتی ہے فلموں کی، اس کی حرمت پر سب کا اتفاق ہے۔ اب رہ گیا دوسری مووی کے بارے میں، تو اس میں کسی جائز کام کے لیے یا دینی امور کی انجام دہی کے لیے اگر تصویر کشی کی گئی تو جائز ہے یا ناجائز۔ اس بات کو جائز ثابت کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ پاپڑ بیلا کہ یہ تصویر ہی نہیں ہے، یہ ریز ہے۔ حالانکہ جو چیز اس کیفیت میں ہو کہ اس میں صورت ممتاز ہو کر نظر آئے وہ تصویر ہے، چاہے وہ روشنی سے بنے یا روشنائی سے بنے۔ اس میں صرف اس بات کا دخل ہے کہ وہ نظر آنی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے یہ راستہ نکالا کہ آئینے پر اس کو قیاس کیا اور یہ کہا کہ قائم رہنے والی صورتیں تصویر کہلاتی ہیں اور جو نہ قائم رہیں وہ تصویر نہیں کہلاتی، جیسے آئینہ۔ مگر یہ بھی غلط ہے، آئینے میں کوئی صورت منتبع ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی تحقیق نہیں بلکہ تھوڑے سے تجربے کے بعد آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ آئینے کے اندر کوئی صورت منتبع نہیں ہوتی، بلکہ آئینہ سامنے ہو یا آڑا ترچھا، اس میں کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ نظر آ رہی، اور حقیقت یہ ہے کہ شعاع بصر جا کر ایک مخصوص زاویے سے پلٹتی ہے۔ چنانچہ ایک سطح پر آئینے کو اگر لگا دیا جائے اور اس آئینے کی محاذات سے ہٹ کر کے ایک طرف ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور دوسری طرف اس کی محاذات سے ہٹ کر ایک دوسرا کھڑا ہو جائے تو آئینے میں دونوں شخص اپنے مقابل کو تو دیکھ سکیں گے، خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اگر اس میں کوئی تصویر چھپی ہوگی تو دونوں کو نظر آتے۔ حالانکہ ایک آدمی جب آئینے سے ترچھا ہو کر دیکھتا ہے اور زاویہ بدل لیتا ہے، اور دوسرا بالکل اس کے مقابلے میں وہ بھی دوسری جہت میں زاویہ بدل کر کے
کھڑا ہوتا ہے تو یہ دونوں دوسرے کو دیکھتے ہیں، خود کو نہیں دیکھتے. یہ اس لیے وہاں پر تو کسی تصویر کے چھپنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. علاوہ ازیں آئینے میں جب تک محاذات ہے اور محاذات ختم ہو گئی تو آدمی اس کو پیستا رہے، کوئی صورت نہیں بن سکتی. اور مووی میں یہ کیفیت ہے کہ سوئچ آن کیا، آف کیا، بار بار آف کریں یہاں تک کہ اس میں جن کی تصویر آئی وہ دنیا سے کود کر گیا، قبرستان میں دفن ہو گیا، مگر پھر بھی اس کی صورت اس میں نظر آتی. تو کیسے یہ کہا جائے کہ وہ قائم نہیں ہے؟ آخر اس کو کسی میموری کے اندر قائم تو رکھا گیا. اس لیے وہ بھی یہ دلیل بھی بوگس ہے، اور دونوں باتیں بالکل صحیح نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب صورت نظر آ رہی ہے اور وہ صورت آدمی کے یعنی جس کی صورت ہے اس صاحب صورت کی کہ حاضر غیر حاضر زندہ مردہ ہر حال میں وہ صورت نظر آتی ہے. تو اب یہ ٹی وی میں جو کچھ آئی تصویر یہ تصویر ہے، اور اس کو لوگ کہتے بھی ہیں یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصویر ہی ہے. اب اس کا معظم ہونا ایک مسئلہ رہ گیا. تو آدمی جب کسی چیز کو ذوق سے دیکھے گا تو یقیناً وہ اس کی تعظیم کر رہا. توہین نہ کرنا ہی یہ تعظیم ہے. تصویر ہوتی ہے اہانت کے لیے. جب اہانت کے بجائے آپ ذوق سے اس کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو اس کی تعظیم ہے. اور تصویر کی تعظیم بھی حرام جیسے بنانا حرام، اور دیکھنا بھی اسی لیے حرام کہ اگر دیکھی نہ جائے تو بنائی بھی نہیں جائے. کوئی بھی چیز بنتی ہے اسی وقت جب کہ اس کا ڈیمانڈ ہوتا ہے. تو دیکھنے والوں کے نزدیک اگر صورت کا ڈیمانڈ نہ ہو تو کوئی بنائے گا ہی نہیں. تو اس لیے دیکھنے کا بھی جرم وہی ہوا بنانے کے جرم کی طرح. اب اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت دینی داعی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حاجت شرعی داعی ہے. اور اس پر تقریر یہ کی جاتی ہے کہ بد مذہبوں نے، گمراہی پھیلانے والوں نے اور کفر و الحاد کی تعلیمات کو اسلام کے مقابلے میں رائج کرنے میں لوگوں نے ٹی وی کا بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کیا. اور علماء کی سستی کا یہ عالم کہ اکثر کو یہی نہیں معلوم کہ اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں رچ رہی ہیں. کچھ کو معلوم ہوا تو استغفار اور لا حول ولا قوت پڑھ کر کے انہوں نے فرصت پائی. کچھ لوگوں کو کچھ اور ذرا سنگین طریقے پر احساس ہوا تو انہوں نے قلم اٹھا کر کے لکھا، یا انہوں نے لوگوں کے بیچ میں تقریر کر کے اس چیز اپنے دینی شرعی حکم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. یہ کر دیا تو اس میں ایک محدود طبقے تک ہماری بات پہنچ سکتی ہے. اس لیے اب ایک ضرورت داعی ہو گئی کہ دین کا بچانا ہے، یا یہ کہ دین پر لوگوں کو عمل کرنا ہے. تو اس لیے یہ ضرورت یا حاجت پالی گئی. تو اس سلسلے میں بعض مولانا حضرات نے یہ بھی لکھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی وی کا شرعی تقریروں کے لیے استعمال کرنا نہایت مستحسن ہے. نہایت مستحسن، لفظ نہایت کے ساتھ جب مستحسن کہا
تو اب تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یا تو عقیدہ قطعیہ کے اندر داخل ہے یا کم سے کم فرائض قطعیہ میں وہ آتا ہے کہ نہایت درجہ جب مستحسن ہے تو نہایت درجہ جو چیز مستحسن ہے وہ تو ایمان ہے. تو یہ گویا کہ ایمان کا جز ہو گیا. ٹی وی کا استعمال کرنا نہایت مستحسن، تو نہایت مستحسن تو ایمان ہے کہ اس سے زیادہ مستحسن آدمی کا کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا. تو نہایت مستحسن ہے تو یہ جزو ایمان ہوا ٹی وی کا استعمال. اور اگر یہ مراد لیا جائے کہ عملی امور میں نہایت مستحسن ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آدمی کے اعمال میں نہایت مستحسن فرائض قطعیہ ہیں، جیسے نماز کہ روزے سے بھی زیادہ مستحسن ہے، حج سے بھی زیادہ مستحسن ہے. تو نماز فرض کی ادائیگی جتنی مستحسن ہے اتنی ہی زیادہ مستحسن ہے ٹی وی، اس کا استعمال. تو اس لیے یہ بات بھی میرے ذہن سے اتر نہیں پائی. میں اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کر سکتا کہ آدمی ٹی وی کے استعمال کو مستحسن کہے، چے جائے کہ نہایت مستحسن کہے. اب رہ گئی یہ بات کہ ہم 2000 5000 یا 10,000 کے مجمع میں تقریر کر دیں تو ایک محدود حصے تک ہماری تقریر پہنچی، اخبار میں شائع کر دیا، مان لیا 1500 آدمیوں نے پڑھ لیا، یا کوئی پمفلیٹ عام طور سے تقسیم کر لیا، مان لیجئے کہ 1,00,000 نے پڑھ لیا. مگر یہ کہ آپ ساری دنیا میں تو اپنی بات نہیں پہنچا سکتے جہاں جہاں آپ کی زبان سمجھی جا سکتی ہے، اس لیے ٹی وی کا ہونا ضروری ہے. اب یہاں پر صرف جائز کی بات انہوں نے لکھی، مگر میں کہتا ہوں کہ اگر اتنا اہم معاملہ ہے جیسے آپ نے اس کی تمیز باندھی تو اس کے اعتبار سے یہ تو فرض ہوا کہ دین کی اشاعت ہو ہی نہیں پا رہی، اس لیے اور دین کی اشاعت فرض ہے، لہذا ٹی وی کا استعمال فرض ہونا چاہیے. تو میں اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تبلیغ آپ کی آواز سے ہوتی ہے یا صورت مقدسہ سے؟ اگر آواز سے ہوتی ہے تو اس وقت تصویر کا کوئی سوال نہ پیدا ہوا، اور اگر صورت سے ہوتی ہے تو پھر اب اس صورت کا جو استعمال ہوا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت آپ کو بولنے کی کوئی ضرورت ہو، صرف آپ اپنی تصویر شائع کرا دیجیے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں صورت اور آواز دونوں مل کر اثر پیدا کرتے ہیں، یہ تیسری ایک شق نکالیں، تو اب اس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بغیر تصویر کے، آپ کی تصویر کے بغیر آواز لوگوں کے کان تک نہیں پہنچ سکتی، اور لوگ آپ کے ہونٹ کی لذت لیں گے یا آپ کی آواز کی لذت لیں گے؟ کس چیز کا اثر لوگوں پر ہوگا؟ آج تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ٹی وی کا استعمال کچھ لوگ ممبر پر بھی کرتے ہیں اور خاص دعا کے لیے اس کو رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نظر میں وہ دعا سے زیادہ اس سورت کی تکریم مقصود ہے، حالانکہ سورت کی تکریم حرام، تصویر بنانا حرام، تصویر کو آن کرنا حرام، اور اس کو ممبر پر رکھنا حرام، اور لوگوں کو دکھانا حرام، اور اس میں پھر تعظیم کے لیے بلک بلک کر کے تصویر کو دیکھ دیکھ کر کے دعا کرتے رہنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں
کہ دعا کی نامقبولیت کے تمام اسباب کو پیدا کرنا ہے۔ جب فرشتے ہی نہیں آئیں گے تو دعا کو لے کے جائے گا کون قبول کروانے کے لیے؟ تو اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے جہاں تک اس سلسلے میں غور و خوض کیا اس نتیجے پہ پہنچے کہ ضرورت تو ضرورت رہی، حاجت تو حاجت رہی، زینت بھی اس بات کی مقتضی یہاں نہیں ہے کہ آدمی کو تصویر کے بغیر زینت نہ ملے یا اس کی بات کو زینت نہ ملے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر نہ کوئی ضرورت ہے نہ حاجت ہے۔ ضرورت ہوتی تو اب ضرورات تبیح المحظورات، یہ قاعدہ ہمیں تسلیم ہے، مگر اسی کے ساتھ یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ فرمایا گیا ما ابیح للضرورت یتقدر بقدرها، ما ابیح للضرورت یتقدر بقدرها، جو چیز ضرورت کے لیے مباح کی جاتی ہے اس ضرورت تک محدود رکھی جاتی۔ اب دعا میں کیا ضرورت پڑی اس کی، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ اگر ضرورت ثابت ہوتی تو ضرور اس کا سوال پیدا ہوتا کہ اس کے لیے کتنے میں ضرورت پوری ہو جائے گی اتنا کر لیا جائے، مگر یہاں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنی ایکٹنگ دکھانے کے لیے یا اپنی معرفت کرانے کے لیے یا اپنی شہرت لوگوں پر مستحکم کرنے کے لیے اپنی تصویر کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں آواز کے مقابلے میں۔ ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ذکر کی محفل میں تصویر کشی کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں باقاعدہ آپ جھومتے بھی ہیں اٹھتے بھی ہیں، بلکہ مجھے تو ایک معتمد آدمی نے یہ بتایا کہ ٹی وی پر میڈیا والوں نے ایک صاحب تحریک کی تصویر پیش کی اور ہیڈنگ لکھی مٹھوؤں کا سردار، اور اس میں یہ منظر دکھایا کہ وہ ذکر کرتے کرتے رقص کرنے لگے اور رقص کرتے کرتے وہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اب اس منظر کو اس نے دکھایا، میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس منظر کو ٹی وی میں پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی اور اس کی اباحت کی کیا حاجت تھی، بلکہ ذکر تو اگر سرن ہو تو زیادہ مناسب ہے، کیونکہ نفل کاموں میں افضل اس کا چھپانا ہے کہ چھپا کے وہ افضل کام کیے جائیں، فرائض کو مجمع میں کیا جائے تاکہ لوگ فرض کے لیے عادی بنے، زکوٰۃ دینی ہو تو کھل کر دیجیے کہ لوگ دیکھیں اور زکوٰۃ کی تحریک ان کے اندر پیدا ہو، اور نفلی صدقہ دینا ہو تو اس کو چھپا کر پیش کریں گے۔ تو اس ذکر میں کیا ضرورت تھی؟ میں نہیں سمجھ پاتا کہ ضرورت تو ضرورت حاجت بھی رہی ہو یا زینت بھی رہی ہو، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراہت ہی کراہت رہی اور حرمت ہی حرمت وہاں پر قائم رہی۔ اس لیے یہ سب بہانے بازیاں ہیں، اور یہ کہ آواز پہنچ سکتی ہے، آپ اس کے لیے انٹرنیٹ استعمال کریں۔ میں بھی انٹرنیٹ استعمال کرتا ہوں اپنی تقریروں کے لیے، انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں حضرت اظہری میاں قبلہ مدد اللہ العالی اپنی بعض تقریروں اور فتویٰ جاری کرنے کے سلسلے میں۔ میں بھی ایک درس حدیث میں اس چیز کا پابند ہوں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے میں اپنی بات پہنچاتا ہوں، مگر میری تصویر اس میں نہیں جاتی۔ میں تصویر پیش کرنے سے ہمیشہ پرہیز کرتا ہوں۔ جس کو ایمان، اسلام اور دینی تعلیمات کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی ہوں گی، جب انٹرنیٹ کھولے گا تو ان میں جو آواز اس کو سنائی دے گی اس
سے اس کے شبہات جو ہوں گے وہ اسی انٹرنیٹ سے اپنے شبہات بھی پیش کر سکتا ہے اور روبرو جواب بھی دے سکتا ہے. اور یا یہ کہ اگر مفتی نے فوراً جواب نہ دیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ مفتی مہلت مانگ لے کہ میں آئندہ مجلس میں اس کا جواب دے دوں گا، یہ کہہ سکتا ہے. تو اب ایسی صورت میں تصویر کے بارے میں جس مفتی نے یہ ذکر کیا کہ ٹی وی کے ذریعے سے یہ کام ہو سکتا ہے، دین کی اشاعت اور دین کے خلاف جو تحریکیں چل رہی ہیں اس کا توڑ یہ ٹی وی ہی کے ذریعے سے اس زمانے میں ممکن ہے، تو یہ تو میری سمجھ سے بالاتر ہے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ٹی وی کی سخت ضرورت ہے اور انہوں نے حاجت سے آگے بڑھ کر کے بات کری. تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ تب آپ رسالہ اپنا بند کر دیجئے، اس کے چھاپنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ضرورت تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر دین محفوظ نہ رہے، آدمی کی جان محفوظ نہ رہے یا عزت اس کی محفوظ نہ رہے وغیرہ. تو اب اگر یہ تصویر اور اس کے کیمرے اگر استعمال کرنا ایک ضرورت دینی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا کام اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. لہذا تمام لائبریریوں میں آگ لگا دی جائے، تمام رسالے بند کر دیے جائیں اور تمام جلسے ختم کر دیے جائیں، صرف اب ٹی وی چلائی جائے، کیونکہ ان سب سے ضرورت تو پوری نہیں ہو سکتی. ضرورت اب اسی سے پوری ہوتی ہے جب ضرورت کتابوں سے پوری ہو رہی ہے، تقریروں سے پوری ہو رہی ہے اور ریڈیائی لہروں سے جو آواز پہنچائی جاتی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے ان سے جب ضرورت پوری ہو رہی ہے تو پھر اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تصویر کے حلال ہونے کی کون سی جہت آتی ہے. سامعین کرام، جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے زیر اہتمام ایک زبردست ویب سائٹ kilkreza.com تیار کی گئی ہے. اسے آپ ضرور دیکھیں اور علماء اہل سنت کے بیانات ڈاؤن لوڈ کریں. ایک اور ضروری اعلان سن لیں. پاکستانی تنظیم منہاج القرآن کا بانی ڈاکٹر طاہر القادری سنی نہیں ہے بلکہ بد عقیدہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. حضور تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر وغیرہ اکابر علماء اہل سنت بہت پہلے ہی سے اس کی حقیقت سمجھ رہے تھے اور لوگوں کو ہوشیار کر رہے تھے، مگر اس وقت کچھ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا بلکہ اس کی تعریف کر رہے تھے. مگر اب اس کا کفر اور گمراہی بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے اور اس نے اپنے اسٹیج سے وہ باتیں کہی یا کہلوائی ہیں یا ان کو برضا و رغبت سنا ہے جو صاف صاف کفر ہیں. لہذا اس کی گمراہی سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک ویب سائٹ tahirulpadri.com بھی تیار کی گئی ہے. آپ اس ویب سائٹ پر اس کے کفریات کا ثبوت دیکھیں اور اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں.